ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے, دوست تو نہیں کہہ سکتے, ایک ریلیٹیو کوئی بھی تعلق تھا ان سے, انہوں نے مٹی کے پیالے میں پانی پینا شروع کر دیا کہ جی سنت ہے, اور مٹی کے برتنوں میں کھانا کھانا شروع کر دیا. ان کے والدین پریشان کہ ہمارا سارا ڈنر سیٹ ایک طرف, یہ مٹی کے گھڑے, مٹی کے برتن, مٹی کے لا کے اس نے کچن میں رکھے ہوئے اور الگ ہی سٹائل میں پی رہا ہے. بھائی جس میں سارے پانی پی رہے ہیں اسی میں پیو, جس میں سب کھا رہے ہیں اسی میں کھاؤ. اس سے جب دلیل پوچھی جاتی کہتا ہے یہ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. تو ان کو جب سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی جس طرح سب چل رہے ہیں اس طرح چلو, تو وہی آیت پیش کرتے کہ ایمان والے سنت کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. تو سمجھ لیں کہ یہ آدمی جون پور کا, بولو بھائی, قاضی ہے, جج ہے. اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جن چیزوں کو نبی نے استعمال کیا صحت کے حوالے سے ان کا آلٹرنیٹ, بولو نا, نہیں ہے. مٹی کے برتن میں کھانا, مٹی کے برتن میں پکانا, مٹی کے برتن میں پانی پینا, یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن پہلی بات تو یہ کہ یہ سنت عادیہ ہے, دینیہ نہیں ہے. اس کا دین سے تعلق نہیں ہے, کلچر سے تعلق ہے. نبی کے دور میں یہی کلچر تھا. میں نے اس نوجوان کو پیغام بھجوایا کہ پھر گاڑی میں نہیں سفر کیا کرو, گدھے پہ بیٹھ کے جایا کرو نا بھائی. نبی تو ہوائی جہاز اور گاڑیوں میں سفر نہیں کرتے تھے, گدھے کی سواری کرتے تھے, تو آپ گدھے پہ جایا کرو. ہو سکتا ہے اب تک گدھا آ گیا ہو. ہم نے تو یہ سمجھانے کے لیے کہ, لیکن جب ایسے لوگ بہت ہی متشدد ہوتے ہیں تو ان سے کوئی بید نہیں ہے کہ وہ گدھا بھی خرید لیں. کیا خیال ہے؟ وہ گدھا بھی خرید چکے ہوں گے اب تک. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو مذہبی رہنما اس ٹائپ کے ملتے ہیں, جن کے پاس علم ہوتا ہے مگر تفقہ اور بصیرت نہیں ہوتی. ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی سنت کی کیا حیثیت ہے. تو خیر, علم ہوتا ہے, فقاہت نہیں ہے, بصیرت نہیں ہے کہ کس حکم کی شریعت میں کیا حیثیت ہے. تو مٹی کا جو برتن ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مٹی کے برتن استعمال کیے تو اس زمانے میں استعمال ہی کیا ہوتے تھے؟ بولو نا بھائی, مٹی کے برتن ہوتے تھے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی چلو دینی سنت نہیں ہے, کلچر کے لحاظ سے ہے, تو محبت کا تقاضا تو یہ ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی محبت کا تقاضا ہے کہ نبی نے جو کام جیسے کیا میں ویسے کروں. تو یاد رکھو, محبت کا تقاضا بھی اس وقت ہے جب آپ کا کلچر اسے قبول بھی کرتا ہو, ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرتے اور شلوار, یہ جو آج کل جس حساب سے لباس چل رہا ہے بیائی, یہی لباس نہیں تھا عرب کا. جبہ پہنا ہے, اب آپ یہاں جبہ پہن کے گھومنا شروع کر دو. میں نے ایک وقت میں مجھے شوق ہو گیا تھا جبے کا, تو ہر دوسرا آدمی مجھ سے پوچھتا تھا دبئی سے کب آئے ہیں آپ, وہ سمجھتے کوئی دبئی کے شیخ ہیں. ہم نے کہا یار جو سمپل سب کا ڈریس ہے وہی پہنے آدمی, خام ہمیں اپنے آپ کو نمایاں کیوں کر رہے ہو بھائی. عرب میں جو لباس عام تھا, نبی نے کوئی نیا ڈریس متعارف نہیں کروایا, جو لباس عام تھا اسی لباس کو زیبتن کر کے یہ بتایا کہ میری سنت یہ ہے کہ جس قوم میں جو لباس چل رہا ہو وہی لباس پہنو. یہ ہے اصل سنت. اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کی, نمایاں کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی الگ سی چیز نہ لے کر آؤ. اصل سنت یہ ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. نبی نے جو گدھے کی سواری فرمائی, گھوڑے کی سواری, اونٹ کی سواری, تو اس سے اونٹ کی سواری اس کا سنت ہونا ثابت نہیں ہوتا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس قوم میں جس قسم کی سواریوں کا رواج ہو تو ان وسائل اور ان ذرائع کو استعمال کرو. میرے دور میں اونٹ, گدھا, گھوڑا یہ ایسی سواریاں تھیں جو ہمیں پیدل چلنے کی مشقت سے بچاتی تھی. تو جو کام اونٹ پہ بیٹھ کے ہو سکتا ہے وہ ہم پیدل چل کے نہیں کریں گے, جو گھوڑے پہ بیٹھ کے ہو سکتا ہے وہ ہم گدھے پہ سوار ہو کے نہیں کریں گے. تو اس میں بتا دیا کہ اصل سنت یہ ہے کہ جب تم کہیں جہاز سے جا سکتے ہو تو ٹرین سے جانے کی کوشش مت کرو. اگر ٹرین سے جا سکتے ہو تو بلا وجہ گاڑی میں, بس میں جانے کی کوشش مت کرو. بس سے جا سکتے ہو تو پیدل جانے کی کوشش, بولو نا بھائی, مت کرو. اب آپ کہیں کہ یار موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین پیدل گئے ہیں تو میں پشاور پیدل کیوں نہیں جا سکتا؟ اور آپ یہاں سے بوریا بستر لے کے پشاور پیدل چلنا شروع ہو جائیں کہ موسیٰ کلیم اللہ کی سنت ہے, تو یہ آپ کے پاگل ہونے کی
او بھائی اس وقت موسیٰ علیہ السلام تو فرار ہوئے تھے مصر سے, کوئی سواری نہیں تھی, کوئی روٹی کھانے کا انتظام نہیں تھا, انہوں نے کہا پیدل ہی نکلو. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو جو برتن اویلیبل ہو اسی میں کھانا کیا ہے, بولو نا, سنت ہے. نبی نے بھینس کا دودھ پیا کبھی؟ بھینس تھی نہیں عرب میں. ہاں اتنی بات ضرور ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جون مسلمان بنو صحیح, جون پور کا قاضی بننے کی کوشش مت کرو. تو بلا وجہ معاشرے سے ٹکرانا ہے. سارے گھر والے اسٹیل کی پلیٹوں میں کھا رہے ہیں, آپ مٹی کا برتن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ گھر والے بھی کہتے ہیں کیا بن گیا بھائی ہے, کس کے پاس بیٹھ رہا ہے, پھر وہ دین سے نفرت کرنا شروع کر دے.